آج ہم اس منظر کو یاد کرتے ہیں جہاں امام حسین نے اپنے اہل بیٹ اور اشاب کے ساتھ وہ قربانی دی جسے سن کر صرف آنسو نہیں دل بھی رو پڑتا ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے مدینہ سے جب یزید نے خلافت کے لیے بیعت مانگی۔ امام حسین نے اس ظلم کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، میرے جیسے شخص کبھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے اور وہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا ایک سنسان بیاب و گھجا زمین جہاں پانی تک دشمن نے بند کر دیا۔ 2 محرم کو امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا۔ دریائے فرات کنارے بس ایک چھوٹی سی فوج تھی، لیکن ان کا حوصلہ، ان کا ایمان پورے جہاں کے ظلم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ 4 محرم تک یزید کے لشکر کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہو گئی۔ امام حسین اور ان کے اہل بیٹ پار پانی بند کر دیا گیا۔ گرمی کا موسم، پیاسے بچے، لیکن امام کا صبر ٹوٹنے نہ دیا۔ سوچئے، ایک ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو پیاس سے تڑپتے دیکھے۔ بی بی رباب کا دل کس حال میں ہوگا جب علی اصغر روٹ ہیو اپنے بابا کے گالا سے لگ رہے تھے۔ علی اکبر، جن کے چہرے پر رسول SAW کی شبیہت تھی، جب پانی مانگتے تو لوگ اپنی آنکھیں جھکا لیتے، لیکن فوجی یزید نے ایک قطرہ بھی نہ دیا۔ 9 محرم کی شام، امام نے اپنے اشاب سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ لیکن ان اشاب نے جواب دیا، اے ابا عبداللہ، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ 10 محرم کی صبح، امام حسین نے سب کو نماز میں شامل کیا۔ ہر فرد اپنے جان کا نذرانہ دین کے لیے تیار تھا۔ سب سے پہلے جنابی علی اکبر نے جان کی اور اپنے والد سے اجازت لے کر میدان میں گئے۔ جب ان کا جسم زخمی ہو کر زمین پر گرا، امام نے جھک کے کہا، اے میرے بیٹے، دنیا کا نور چلا گیا۔ پھر قربان ہوئی جنابی قاسم حضرت عباس جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں عالم اٹھایا، لیکن دونوں بازو کٹوانے کے بعد بھی پانی لینے گئے۔ اور پھر آئی وہ گھڑی جب امام نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور کہا، اس معصوم پر تو رحم کرو۔ لیکن جواب میں ایک تیر چلا جو علی اصغر کے گالا چیرتا ہوا امام کے ہاتھوں میں لگا۔ امام نے تیر کو نکالا اور زمین پر ایک چھوٹی سی قبر کھود کر بچے کو دفنایا۔ آخر میں امام نے خود میدان میں قدم رکھا۔ ہر طرف سے ٹیئر بارز رہے تھے۔ زخمی ہو کر جب وہ زمین پر گرے تو فوج نے ان کے سری مبارک کو ٹین سے جدا کر دیا۔ امام کے بعد فوج نے خیمہ پر حملہ کر دیا۔ بی بی زینب کے سامنے ان کے بھائی کا جسم بھی جان تھا۔ بچوں کو ڈرایا گیا، خواتین کی چادریں چھینی گئی۔ بی بی زینب نے اس درد میں بھی صبر کا پیغام دیا اور کوفہ سے شام تک کا وہ قید کا سفر جھیلا، جہاں انہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے جیت گیا؟ نہیں، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کربلا صرف ایک جان نہیں،